جب سکندر نے جان لیا کہ اصل دشمن تلوار نہیں وقت ہے، رات گزر چکی تھی، جنگ جیت لی گئی تھی، مگر سکندر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ خیمے کے باہر خاموشی تھی، لیکن اس کے دل میں سوالوں کا شور۔ یہ اس کی پہلی حقیقی فتح تھی۔ پہلی بار اس نے میدان میں فیصلہ کیا، پہلی بار خون دیکھا، پہلی بار جانا کہ جنگ صرف نعرے اور تلوار نہیں ہوتی۔ وہ خیمے سے باہر نکلا، چاندنی میں بوسیفلس خاموش کھڑا تھا۔ سکندر نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور آہستہ کہا، ہم جیت گئے ہیں دوست، لیکن یہ تو صرف آغاز ہے۔ بادشاہ فلپ کی آزمائش۔ اگلی صبح دربار سجا، سپاہی قطار میں کھڑے تھے، امراء اور جرنیل نظریں جمائے ہوئے۔ بادشاہ فلپ تخت پر بیٹھا، مگر اس بار اس کی نظر باپ کی نہیں بلکہ بادشاہ کی تھی۔ فلپ نے اعلان کیا، سکندر نے شمالی سرحد کو بچایا ہے، مگر فتح سے زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے فتح کو سنبھالنا۔ پھر اس نے اچانک کہا، سکندر، اگر تم واقعی حکمرانی کے قابل ہو تو اب تمہیں جنگ نہیں، انتظام سنبھالنا ہوگا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ نیا امتحان۔ فتح کے بعد مسئلہ پیدا ہوا۔ شکست خوردہ قبیلوں کے سردار پکڑے گئے تھے۔ سپاہی کہہ رہے تھے، ان سب کو سزا دو، آقا کوئی دوبارہ بغاوت نہ کرے۔ سکندر خاموش تھا، تلوار اس کے پاس تھی، مگر ہاتھ نہیں اٹھا۔ وہ ارسطو کی بات یاد کر رہا تھا، طاقت سے ڈر پیدا ہوتا ہے، انصاف سے وفاداری۔ سکندر نے قیدیوں کو دربار میں بلایا، ان کے چہرے خوف سے سفید تھے۔ سکندر کا فیصلہ۔ سکندر تخت سے اٹھا اور قیدی سردار کے سامنے آ کر کہا، تم نے بغاوت کی کیونکہ تم نے ہمیں دشمن سمجھا۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو آج خاموشی ہوگی، مگر کل پھر بغاوت ہوگی۔ لیکن اگر میں تمہیں ساتھ ملا لوں تو سرحد نہیں، دل محفوظ ہو جائیں گے۔ دربار ساکت تھا۔ سکندر نے حکم دیا، ان کی جان بخشی ہوگی، ان کی زمینیں واپس دی جائیں گی، مگر شرط ایک ہے، وفاداری۔ قیدی سردار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ گھٹنے ٹیک کر بولا، آج تم نے ہمیں نہیں، ہماری سوچ کو شکست دی ہے۔ ارسطو کی مسکراہٹ۔ ارسطو پیچھے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ انہوں نے آہستہ کہا، اب تم صرف جنگجو نہیں رہے، اب تم رہنما بن رہے ہو۔ بادشاہ فلپ نے پہلی بار بیٹے کو تخت کے برابر کھڑا کیا۔ ایک نئی آگ۔ رات کو سکندر چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا، ستارے بے شمار تھے اور اس کے خواب ان سے بھی بڑے۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں دل جیت سکتا ہوں تو زمینیں کیوں نہیں؟ اگر میں وقت کو سمجھ گیا ہوں تو دنیا کیوں نہیں؟ آگ اب بھی تھی، مگر اب وہ صرف تلوار کی نہیں، سوچ کی آگ تھی۔